ایئر مارشل صاحب، اس وقت جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ اس کا احاطہ کن الفاظ میں کرتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت کس ٹینشن کا شکار ہے یا کس طرف کو راغب ہے؟ باتیں ہی سامنے آتی ہیں کہ نیٹو اور عرب ممالک مل کے ایران کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول جو ہے وہ امریکہ سنبھال لے گا. اس میں سے ممکنات کیا ہیں، سازشی تھیری کیا ہے اور مفروضات کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا. لیکن جب ہمارا یہ ایم او یو ہوا تھا ایران کا اور امریکہ کا، تو پاکستان نے ایک بہت کرٹیکل رول پلے کیا جس کو سب اکنالج کرتے ہیں. لیکن اس وقت بھی کچھ ایسے کوشچنز تھے جو کہ بڑے ان آنسرڈ تھے اور جن میں ایک تشویش پائی جاتی تھی کافی ساری انٹرنیشنل سرکلز میں. اور میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑا جو کوشچن مارک تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل جو ہے اس کا کیا سٹانس ہے. اور اسرائیل اس معاہدے سے بالکل خوش نہیں تھا. وہ کل بھی سپوائلر تھا اور وہ آج بھی سپوائلر ہے اور سپوائلر رہے گا، کیونکہ وہ تمام اہداف، وہ تمام آبجیکٹیوز جو اسرائیل اچیو کرنا چاہتا تھا اس جنگ سے، جس کے لیے وہ پچھلی کئی دہائیوں سے امریکہ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسی کی ایک آپ کہیں کہ انفلوئنس اور پریشر کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اٹیک کیے اور اتنی دیر تک اب اس جنگ کو سسٹین کیا. اتنے ہیومن اور مٹیریل لاسز اور کاسٹ اس نے برداشت کی. دو کہ ایران کو بھی انہوں نے بہت نقصان پہنچایا. لیکن میرا نہیں خیال کہ امریکہ نے پچھلی کئی دہائیوں میں اتنے جہازوں کا نقصان ہوا ہو یا اتنا کاسٹ کی ان کو ڈیمیج ہوا ہو. اور اسرائیل کو جو ایک مت تھی کہ وہ امپریگنیبل ہے اور اس کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو کوئی انفرنج نہیں کر سکتا آئرن ڈوم کی وجہ سے، تو وہ چیز بھی ہوئی اور وہ مت بھی ختم ہوئی. اور وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران جو ہے وہ اس کا رسپانس بڑا ریزولوٹ تھا، اور ایران نے اپنی سفرنگ اور سیکریفائسز کو برداشت کرتے ہوئے ایک بہت متحرک طریقے سے رسپانس دیا، اور کاسٹ آف ڈیمیج بہت زیادہ کی اسرائیل کے اوپر بھی اور امریکہ کے اوپر بھی، اور ان اتحادیوں پہ جو امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے اور جو ہوسٹائل نیبرز تھے. اور آج بھی وہ ان کو رسپانس دے رہا ہے، اور ان کو ایک تشویش ہے کہ اتنا جو اربوں ڈالرز کا انہوں نے دفاع امریکہ کا لگایا ہوا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے جبکہ وہ ایران کے ان میزائلوں سے انہیں نہیں بچا سکتا. Having said that، اب چونکہ اسرائیل کے آبجیکٹیو جو ہیں وہ اچیو نہیں ہوئے تھے، تو یہ امن جو ہے اس کو سسٹین کرنا بہت مشکل تھا، اور اس کو اسی حد تک وہ چل سکتا تھا جتنا وہ اس وقت چلا. اور اس کے بعد کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ لیبنان میں اپنی کارروائیاں کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اس کا ایک آبجیکٹیو ہے اور وہ گریٹر اسرائیل کا آبجیکٹیو ہے. اور زائنسٹ لابی جو ہے وہ بہت متحرک بھی ہے، بہت پاورفل ہے، بہت فورسفل ہے امریکہ کے اندر بھی. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے بس میں ہوتا تو شاید وہ ایک ہفتے کے اندر جنگ ختم کر دیتے. لیکن یہ اتنا زیادہ تھا زائنسٹ لابی کا کہ انہوں نے کنٹینیو رکھا، اور اپنے الیکشن کو داؤ پہ لگاتے ہوئے انہوں نے تمام نقصان برداشت کیے. اور آج بھی اگر آپ امریکہ میں جائیں اور لوگوں سے بات کریں ادھر کی لوکل پاپولیشن سے، وہ لوگ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اتحادی تھے یا ان کا ساتھ دیتے تھے وہ بھی، اور ڈیموکریٹس تو ڈیفینیٹلی جو کانگریس میں موجود ہیں، وہ بہت کوشچنز پوچھ رہے ہیں اور بہت ڈیفیکلٹ قسم کے سوالات ہیں کہ جن سے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ٹرمپ سے کس کی جنگ تھی. یہ ہم نے جنگ جو لڑی یہ ہماری جنگ تھی یا اسرائیل کی جنگ تھی؟ اور ہم نے اتنا جو اپنے جوانوں کا نقصان برداشت کیا اور اتنے جہاز، تقریباً 44 جہاز ہمارے جو ہیں وہ تباہ ہوئے، وہ کس کے لیے تھے؟ تو آج بھی وہ سوال پوچھے جا رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ آج کسی طرح سے بھی کوئی ایک پاپولر ووٹ انجوائے کرتے ہیں اور امریکہ کی پبلک ان کا ساتھ دے رہی ہے. سر یہ بتائیے، جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اس جنگ میں بہت بڑا نقصان ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو 1 گھنٹے میں اس جنگ سے نکلنا چاہے گا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جنگ فائدہ کس کو دے رہی ہے؟ جب آپ کو صرف موجودہ اہداف حاصل نہ دکھائی دے رہے ہوں اور آپ کو مستقبل میں بھی نہ دکھائی دے رہے ہوں اور اس پہ بھی ایک کویسچن مارک لگا ہوا ہو، تو پھر یہ جنگ کس کے فائدے میں ہے؟ یہ کہا جاتا ہے، ایک تاثر ہے کہ ایک سپوائلر طبقہ جو ہے وہ ایران کے اندر بھی موجود ہے، ایک سپوائلر طبقہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر بھی موجود ہے جو چاہتا ہے جنگ جاری رہے. لیکن ایران والے کہتے ہیں کہ وہ سپوائلر طبقہ ہو کون سکتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے، کیونکہ جنگ جاری رہنے کی صورت میں معیشت کو نقصان ہوگا. معیشت کو نقصان ہونے کی صورت میں آپ نے جو پیسہ دفاع کے اوپر خرچ کرنا ہے وہ کم ہوگا. تو یہ جنگ ان کو سوٹ کس طریقے سے کرتی ہے؟ تو جنگ سوٹ تو اس طریقے سے کرتی ہے کہ آپ حملے کرتے رہیں اور آپ کو ڈالرز ملتے رہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا الٹا نقصان ہوگا. تو ہمارے ہاں سپوائلر کیا ہے؟ تو پھر اگر امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں سپوائلر کون ہے اور جن کے لیے یہ جنگ سود مند ہے؟
دیکھیے سب سے بڑا بینیفیشری تو اس جنگ کا اسرائیل ہے، اور جتنی انسرٹینٹی اس خطے میں رہے گی، اسرائیل کے آبجیکٹیوز جو ہیں اتنے ہی بہتر طریقے سے حل ہوتے رہیں گے. وہ اپنے آپ کو زیادہ وسیع کرتا رہے گا اور زیادہ ٹیریٹری وہ آکیوپائی کرتا رہے گا، اور اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہوگا. اس نے بڑے ایک پلان طریقے سے کئی دہائیوں سے عربوں کو آپس میں لڑایا ہے، عربوں کو جو ہے وہ ایران کے خلاف لڑایا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ایران کی ایک بوگی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جبکہ زیادہ نقصان جو ہے عربوں کو یا اس مڈل ایسٹ کو وہ اسرائیل نے دیا ہے یا امریکہ نے دیا ہے. ایران نے آج تک کوئی ایسی ایکشن نہیں کیا، پرویکٹیو ایکشن نہیں کیا کہ وہ کسی طرح سے کسی کی سوورنٹی کو اس نے چیلنج کیا ہو. ایون وہ نیوکلیر پہ کمپرومائز کرنے کو تیار تھے. JCPOA کو جو سیبوٹاج کیا وہ بھی امریکہ نے کیا. اس کے بعد قطر کی جو ٹاکس ہو رہی تھی وہ بھی انہوں نے کی، عمان کی ٹاکس تھی ان کو بھی انہوں نے کیا، اور آج جو اسلام آباد MOU ہے اس کو بھی سیبوٹاج انہوں نے ہی کیا ہے. کیونکہ ایران کا یہ کہنا کہ ایران نے جو ہے شپس پہ اٹیک کیا، تو اس کے بعد ہمیں ابھی تک پوری ڈیٹیلز نہیں معلوم کہ وہ شپس جو تھی وہ کیا تھی، کن کے کنٹینرز تھے. فلیگ لگے ہوئے تھے سعودیہ کے، فلیگ لگا ہوا تھا کویت کا. وہ کسی طرح سے بھی ایک بوگی کے طور پہ یا ایک آپ کہیں کہ ڈسپشن کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تاکہ ایران کو مورد الزام ٹھہرا کے اس کے بعد ایک بہت بڑی لہر جو انہوں نے شروع کی، اس سے یہ لگتا تھا کہ they were looking for some ریزن کہ یہ اپنے اٹیکس دوبارہ سے شروع کریں اور دوبارہ سے یہ حملے کر کے ہورموز جو ہے اس کا بلاکیٹ کیا جائے، جو امریکہ نے آج کر دیا ہے. ڈیفینیٹلی اس کی کاسٹ جو ہے پوری دنیا کو اٹھانی پڑے گی، لیکن اس کا بینیفیشری جو ہے مینلی وہ اسرائیلی ہے. اور سیکنڈ، امریکن انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، وہ بینیفیشری ہے. کیونکہ جب تک ادھر انسرٹینٹی رہے گی، جنگ کا ایک ماحول رہے گا، تب تک عرب جو ہیں وہ جو جتنے بھی نیبرز ہیں ایران کے، وہ تمام ہتھیار لیتے رہیں گے، اور یہ تمام جتنا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل سے لے کر جہاں تک ایران شروع ہوتا ہے اس کی باؤنڈریز، وہ تمام جو ہے وہ امریکن ایئر ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے. انہی کے جہاز ہیں ان کے تمام بیسز پہ جن پہ ایران حملے کرتا ہے، انہی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہیں جن کو ایران ٹارگٹ کرتا ہے، انہی جگہوں پہ ڈرونز کھڑے ہوئے ہیں، یا اسٹیٹ آف دا آرٹ ان کے جہاز کھڑے ہوئے ہیں، یا ریفیولرز کھڑے ہوئے ہیں، یا مینٹیننس کے اکوپمنٹ ہیں، یا ایئر ڈیفنس کی میزائل ہیں پیٹریوٹ جو موجود ہیں. تو یہ تمام اس خطے میں یہ چیزیں امریکنز ہی کی موجود ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ چڑیا بھی پڑ نہیں مار سکتی. تو اتنا بڑا سسٹم ہونے کا جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کا جو بینیفیشری ہے وہ اسرائیل ہے، اور سیکنڈ جو ہے وہ امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، جس نے اربوں ڈالر کے یہ ہتھیار اور اے مارشل صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا کہ اسرائیل کی پلاننگ ساری کی ساری ہے اور اس کو پایہ تکمیل تک امریکہ نے پہنچایا. سوال یہ کہ F-35 پہ عذر اسرائیل نے اٹھایا تھا اور اس نے کہا تھا ترکی کو نہ دیں. وہ ترکی کے ساتھ پھر بھی جو ہے اس کا پروگرام شیئر امریکہ کی طرف سے کرنے کا اندیا دے دیا گیا، اشارہ دے دیا گیا. پھر اس کی وجوہات کیا دکھائی دیتی؟ دیکھیں وہ والا ایک ڈفرینٹ ایسپیکٹ ہے. جو ٹرکش نے S-400 لیے تھے رشیا سے، وہ بھی ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے F-35 کا جو پروگرام ہے اس کو ختم کیا گیا. حالانکہ ٹرکی واز امنگ دا فرسٹ آپ کہنے کنٹریز کے جنہوں نے F-35 پروگرام میں شمولیت اختیار کی تھی، اور اس کے پائلٹس آلریڈی ادھر ٹرین ہو رہے تھے. اس کا مینٹیننس کرو جو ہے اس کو ٹرین ہوتے ہوئے تقریباً 2 سال تک ہو چکے ہوئے تھے، اور اس کو ڈیفینیٹلی وہ جہاز ملنے تھے. لیکن جب S-400 ایکوائر کیا گیا اور اس پہ ایک پرسسٹنس شو کی گئی ٹرکش کی لیڈرشپ سے کی طرف سے، تو پھر اس کے بعد یہ جو F-35 کا جو معاہدہ تھا اس کو سیبوٹاج کیا گیا اور ختم کیا گیا. اس میں اسرائیل کا جو ہے اتنا زیادہ رول نہیں تھا. آئی وڈ سے کہ وہ S-400 والا ایسپیکٹ زیادہ تھا، کیونکہ سینکشنز لگائی ہوئی تھی امریکہ نے ان سسٹمز کو رشیا کے، اور جس کو ایکوائر کیا ٹرکی نے، جبکہ وہ ایک نیٹو کنٹری تھی. جتنا اس وقت اکوپمنٹ ٹرکی کے پاس ہے، اگر آپ دیکھیں تو 90% سے زیادہ جو ہے وہ امریکن اکوپمنٹ ہے یا ویسٹرن اکوپمنٹ ہے جو کہ نیٹو سٹینڈرڈ کا ہے. تو ان کے اوپر کچھ شرائط بھی ہیں، کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں، کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں کہ انہوں نے نیٹو کنٹریز نے وہ اکوپمنٹ نہیں لینا جن کے اوپر امریکنز کی سینکشنز ہیں. تو انہوں نے وہ S-400 لیے، تو جس کی وجہ سے ان پہ وہ رکھا. بٹ ناؤ امریکہ آلسو ریئلائز اینڈ یورپینز آلسو ریئلائز دیٹ ٹرکش جو ہے، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے، اور چونکہ رشیا جو ہے اس کے کچھ عزائم ہیں ادھر، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹرکی کے ساتھ
रखना बहुत ज़रूरी है। यानी तुर्की के साथ ताउन रखना जो है वो बेहद ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आविद मरसूद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे पर मज़ीद बात करते हैं और मुख्तलिफ और ज़ावियों के ऊपर मुफसल गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन किया एंकर पर्सन है, तजिया कार है, IR एक्सपर्ट है, हैदर हयात खान मल्लज़ई। हैदर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हैदर, इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, एक तरफ हमें बाबुल मंदब के अंदर भी टेंशन दिखाई दे रही है, एक तरफ आबना हरमुज़ का कंट्रोल जो है वो अमेरिका हासिल करने की बातें कर रहा है, एक तरफ कतर जो है वो अपनी सालसी को क्विट करने की बातें कर रहा है, एक तरफ हमारा डेलीगेशन जो है प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में इस वक्त कतर के अंदर मौजूद है। तो ये हालात किस तरफ को जा रहे हैं? क्या फुल फ्लेज वॉर का मंजरनामा है या अभी भी टेट फॉर टैट वाली पॉस्चरिंग है? या सर, अब तो लग रहा है कि शायद दोबारा चीजें फुल फ्लेज वॉर की तरफ जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से गुज़श्ता 2-3 रोज में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बाद अभी लगता नहीं है कि शायद चीजें मुस्तकबिल करीब में आसानी से जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़े। अब दोबारा ठीक ठाक टाइम लगेगा, और चूंकि पहले ही लैक ऑफ ट्रस्ट था जिस बुना पर चीजें बहुत स्मूथली आगे नहीं बढ़ पा रही थी, अब जो कुछ हुआ है उसके बाद दोबारा दोनों जो ममालिक हैं उनको मुज़ाकरात की मेज पर बिठाना निस्बतन मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो हालिया बयान दिया है, इसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर भी एक सिचुएशन बड़ी अजीब है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन एलाइज हैं उनको इस हवाले से लूप में नहीं लिया गया, और उनको लूप में लिए बगैर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है। अब देखते हैं कि वो इस पर किस हद तक कायम रहते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये डे 1 से अमेरिका इस पर कंट्रोल नहीं रख सका, और अमेरिका को इस चीज का अंदाजा है कि ईरान की जो ज्योग्राफी है वो बहरहाल उसको बहुत ज्यादा एज देती है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए दुनिया की जितनी भी ताकतें इकट्ठा हो जाएं, बहुत मुश्किल होगा उनसे ईरान से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल अच्छा लेना। हैदर, एक और ये स्टेट बात ऑफ बताइए हॉर्मुज़ जो है कि अमेरिका किस बुनियाद के ऊपर सिक्योरिटी फी वहां से वसूल कर सकता है, जबकि उसी बुनियाद के ऊपर वो ईरान को डिनाई करता है कि तुम्हारा ये इख्तियार नहीं बनता? एग्जैक्टली यही पॉइंट है ना। दुनिया अब इसके ऊपर बहस करना शुरू हो चुकी है कि अमेरिका तो डे 1 से यह क्लेम कर रहा था कि यहाँ पर किसी तरह की कोई फीस नहीं होगी, कोई टोल चार्ज नहीं किया जाएगा। तो अमेरिका किस बुनियाद पर अब ये बात कर रहा है? क्योंकि ये सारी वो बातें हैं जिनके हवाले से लोग पहले से डिस्कशन कर रहे थे कि अमेरिका की अपनी ख्वाहिश है कि यहाँ से कोई रेवेन्यू जनरेशन का कोई एक और जरिया उनके लिए पैदा हो, और उसमें वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर वहां से फीस चार्ज करेंगे। और आज वो डोनाल्ड ट्रंप ने चीज वाजे कर दी कि हकीकतन अमेरिकन अप्रोच ये है, लेकिन उसके लिए जरूरी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल। यासिर, आपने चूंकि इसको बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। ईरानियंस जो है उनकी ग्रिप बहुत मजबूत है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर। उनकी नेवी तो ये कहते हैं हमने 158 बोट्स उनकी शिप्स जो है वो तबाह कर दी हैं, तो उनकी नेवी अब स्टैंड नहीं करती। लेकिन IRGC के पास जो किलर बोट्स हैं, जिनको कामिकाजी बोट्स भी कहा जाता है, उनको इस तरह तबाह करना मुश्किल है। और उसकी तादाद जो पहले 6000 थी, अब बताया जाता है कि वो 8000 से ज्यादा किलर बोट्स इस वक्त ईरान लेकिन हैदर जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसमें तो हमें ये भी मालूम पड़ा कि अमेरिकन बहरिया ने भी वन वे जो ड्रोन किश्तियां इस्तेमाल की हैं वो भी कामिकाजी किश्तियों से मुमासलत रखती हैं, तो उधर मैदान के अंदर तो वो भी उतार चुके हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो दुनिया के पास अब टेक्नोलॉजी है ना कामिकाजी बोट्स का। मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला ये है कि जो ज्योग्राफी है उस सारे एरिया में, उसमें ईरान को क्या सूट करता है। ईरानियंस जो इवन जो फिशिंग बोट्स हैं, ये उनके ऊपर भी निकल कर कंधों पर जो है ये रॉकेट लॉन्चर्स जो है वो रखकर ये वहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जितने कार्गो शिप्स हैं, जो मिलिट्री शिप्स हैं, उनकी जो है वो पोजीशन और है। जो कार्गो शिप्स हैं उनको वो अपना दिफा नहीं कर सकते। अगर उनके फ्रंट पे जो उनका जो फ्रंट डेक है वहां पर किसी तरह की कोई वार्निंग शॉट भी आ जाए, तो ये तय है कि या तो उसने वहां पर अपना सफर बंद कर देना या उसने वापस मुड़ जाना है, क्योंकि एक तो वो बड़ा टारगेट है, इजीली उनको जो है वो लेकिन कथा कलामी के लिए हैदर माजरा चाहता हूं वो जो कतरी जहाज था जिसको कहा गया कि वो कतरी जहाज था और उसका पर्चा लगा हुआ था, उसको जो वार्निंग शॉट मारा था वो उसके फ्रंट डेक के ऊपर ही मारा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो खलीज ओमान वाले रास्ते से निकल गया था। उसकी रीजन ये है कि देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। पहली कंफ्यूजन तो ये कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तय हुआ इस्लामाबाद का, अब जो एक अप्रोच सामने आ रही है वो ये है कि उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से बात हुई थी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कौन सा पोर्शन होगा, वो ओमानी होगा या ईरानी होगा,
جو ایران کے کنٹرول میں تب تک رہے گا، اس کے حوالے سے کوئی اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی. تو ایک اپروچ یہ کہ شاید یہاں پر کنفیوژن ہوئی ہے. امریکہ کا یہ خیال تھا کہ صرف اس میں بات ہو رہی ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے اس چنک کی، جو ناردرن چنک ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا، جو ایران کا علاقہ بنتا ہے، اس کی بات ہوئی تھی. یہ جو قطری جہاز تھا یہ عمانی سائڈ سے آیا، اور ایران کا جو مجھے اپروچ دکھائی دے رہی ہے، مقصد صرف وارن کرنا تھا، اس جہاز کو نقصان پہنچانا نہیں تھا. اس لیے وہ جہاز جو ہے وہ وہاں سے کراس کر گیا. لیکن ادروائز اگر ہم ایک اپیرنٹ ویو لیں اور جنرلی ڈسکس کریں اس کو، تو جتنے کارگو جہاز ہیں یہ ایزی ٹارگٹ ہیں، یہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنے ڈیفنس کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو اگر اس طرح، اور پھر ڈیفینیٹلی بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں، جو بھی کارگو یہ کیریج جو لے کر جا رہے ہوتے ہیں اس کی اپنی ایک قیمت ہے، تو وہ جہاز اس طرح کا رسک نہیں لیتے. آپ باب المندب کا آپ نے ذکر کیا آغاز میں، باب المندب میں بھی جب پہلے مسئلہ ہوا تھا تو باوجود اس کے کہ وہاں پر بھی امریکہ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، ہم سیکیورلی آپ کو اس پیسج سے گزار دیں گے، لیکن دنیا نے اس پیسج کو جو ہے وہاں پر آنے کا رسک نہیں لیا. وہ اوپر سے جو ہے وہ افریقہ والی سائڈ سے نیچے سے آتے رہے ہیں، ایک زیادہ اس کی کاسٹ انہوں نے بیئر کی، لیکن یہ رسک نہیں لیا. یہاں پر بھی جو ایران کی جغرافی ایران کو یہاں پر ایج دیتی ہے، اس بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے مشکل نہیں، ناممکن ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں رکھنا. اور امریکہ کے ساتھ پورا یورپ بھی مل جائے گا تو وہ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بہرحال ایران کی جو جغرافی ہے وہ اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایج دیتی ہے، جس بنا پر اس سے کنٹرول چھیننا وہ لگ بھگ ناممکن ہے. اس سے کنٹرول چھیننا لگ بھگ ناممکن ہے. تو ادھر دوسری طرف آپ کیا سمجھتے ہیں یمنی ہوتیوں کو پھر کس نے چھیڑا ہے؟ وہ سعودی عرب کو کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے حملہ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جواب دیں گے. سعودی عرب ان حالات میں اور ان دنوں میں یمنی ہوتیوں کے اوپر چاہے نہ چاہے حملہ کرنے کی ہمت یا حملہ کرنے کی پلاننگ یا حملہ کر کے اپنی طرف توجہ مبذول کروانے کی غلطی کیوں کرے گا؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چونکہ اس حوالے سے چیزیں کلیئر نہیں ہیں، سعودی عرب کے حوالے سے بھی کوئی چیز کلیئرلی جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے نہیں آئی، تو ہم اس کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر سکیں گے انلیس سعودی عرب کی پوزیشن اس پر کلیئر ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عرب کا جو یمن کا معاملہ تھا وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن اس جنگ کے اندر ہم نے ملٹیپل ٹائمز ایسا دیکھا ہے کہ عرب ممالک کو اس جنگ میں جھونکنے کے لیے بہت سے فالس فلیگز ہوئے ہیں، اور وہ اسرائیل کی جانب سے کیے گئے، ایون امریکہ کی جانب سے کیے گئے. تو یہ اس کی بھی اٹیمپٹ ہو سکتی ہے، لیکن تب تک اس میں کلیئرٹی نہیں آ سکتی جب تک ایک آفیشیل پوزیشن سعودی عرب کی اس حوالے سے سامنے نہ آ جائے.